بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ولاگ بڑا انٹرسٹڈ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے شاید کی مکھی کو اتنی قوت اور یہ رس چوس کر یہ ہمارے لیے جمع کرتی ہے۔ ہم جب اس کو کھاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ تندرستی دیتا ہے۔ یہ مصنوعی نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ دیکھیں پھول بوٹوں میں سے یہ رس چوس کے پھر وہ ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ یہاں سمجھیں کہ ہم وہ رس اس سے چھین لیتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ نے شاید میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، وہ اس ڈالی پہ بیٹھ، اس ڈالی پہ بیٹھ، اس پھول پہ بیٹھ، یہاں اس کا جی چاہا اس نے وہ رس چوسا اور اڑ گئی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو حقیقت آپ کے سامنے ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی اس پروردگار کے صدقے جائیں جس نے یہ سب کچھ بنایا ہمارے لیے، پھول بوٹے۔ اور دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی مکھی جو ہمارے لیے اتنی مٹھاس کی ہمارے لیے تو چیز ہے نا، لیکن اس میں شفا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کہ دیکھو، یہ وہ ایک پھول سے دوسرے پھول میں، دوسرے پھول سے تیسرے پھول میں، یہ دیکھیں، یہ چوس رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اور یہ دیکھیں، یہ بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ تو اس کی نشانیاں ہیں۔ ہزاروں ہی نعمتیں ہیں، کیا کیا بیان کریں اور کیا کیا دکھائیں۔ یہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ ایک نہیں ہزاروں ڈیوٹیاں لگا دیں سب کی، اور ہم نے شاید کھایا، اور لیکن اس سے ڈرتے ہم بہت ہیں۔
اچھا یہ مکھیوں کی بھی جو نا قسمیں ہیں، کوئی موٹی ہے کوئی چھوٹی ہے، لیکن میں جو ابھی دیکھ رہا ہوں میں نے پہلے یہ دیکھی نہیں، یعنی اس میں کالے کالے سے کٹ ہیں، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے ولاگ بنا رہا ہوں کیونکہ اس سے مجھے بہت الرجی ہے، یہ جب کاٹتی ہے نا تو میرا بدن ایک دم سرخ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں بہت ڈرتے یہ دیکھیں کیونکہ کتنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ فوکس کر رہا ہوں اس میں، وہ دیکھو اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا رس چوس رہی ہے، یہ ایک دن ماشاء اللہ بہت ہیں یہ شرند پرند اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائے ہیں، یہ بھی صاحبہ اندر بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہے۔ یہ آپ کو اس پودے کا پھل نظر آ رہا ہوگا، یہ املتاس کا پودا ہے، اور یہ حکیم لوگ اس کو نا دوائی میں ڈالتے ہیں، یہ لمبا لمبا سا سرخ ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ دوائیوں میں استعمال میں آتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ حکیم صاحبان ہمیں سمجھا سکتے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا بہت ڈھونڈے ہوتے ہیں۔ آپ نے جامن تو بہت کھائے ہوں گے، یہ ہے جی پودا جامن کا، کیا خوبصورت کلر اس کے نکلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں بولتی ہے اور ہمیں انتباہ کرتی ہے، لیکن ہم لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، اور اللہ کرے کہ اللہ ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھولے۔ یہ دیکھیں پھول کیسے پیارے، یعنی کون سی چیز کو ہم جھلا سکتے ہیں۔ جامن ہے، یہ شوگر کے لیے بہت اچھا ہے، اس کو کھانا چاہیے، اور اس کو جی بھر کے کھائیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ امید ہے رمضان آپ کے لیے بہت اچھا گزرا ہوگا، آج 29 رمضان ہے، یعنی کل خوشیوں کا دن ہے، ایڈوانس آپ کو رمضان گزرے ہوگی مبارک، اور جو کل عید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ بنایا ہے اس کی بھی آپ کو ایڈوانس عید مبارک۔ یعنی کل سعودیہ میں تو عید ہوگی، ابھی پاکستان میں دیکھتے ہیں 30 روزے ہوتے ہیں، ویسے 29 کا عام جو ہے نا وہ سارا شور ہے۔ تو اپنے جو شہد والی مکھی ہیں وہ اپنی ڈیوٹی دے رہی ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں مجھے تو یہ بہت پیارے لگتے ہیں، اور جب شہد کھاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، لیکن ان سے ذرا بچ کے، کیونکہ یہ جب ڈنگ مارتی ہیں تو بندے کو ہلا دیتی ہیں۔ یہ ہیں جی کوے صاحب نہا رہے ہیں پانی میں، انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ آپ نے حابیل اور قابیل کا قصہ تو سنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کو یعنی اس کو سمجھانے کے لیے یہ اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اس نے کیسے کھود کے اس کو بتا کہ یہ شاطر ترین پرندہ ہے اور بہت چست ہے۔ تو جب وہ قابیل اور حابیل آپس میں جھگڑ پڑے اور اس نے ایک نے دوسرے کو مار دیا، تو ابھی وہ سوچتا تھا کہ اس کی لاش کو میں کیسے چھپاؤں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر یہ کوے صاحب نے زمین کھود کے وہ چیز کو جو دفن کیا تھا اس کی سمجھ میں آیا، تو پھر اس نے وہ قبر جو ہے نا وہ اس کو ویسے ہی دفنایا۔
تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز جو بیکار پیدا ہی نہیں کی. کیوں؟ یہ اس کے سلسلے ہیں. یہ دیکھیں پانی ہے، پانی میں مستی کر رہے ہیں. اور مثلاً یعنی کوئی چیز معمولی نہیں ہے. ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے. یہ چڑیے چھوٹی چھوٹی، یہ کوے، یہ دیکھیں یہ چڑیا دیکھیں، یہ ہے چھوٹی چھوٹی لیکن اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی جو فصلوں کے ہوتے ہیں مضر کیڑے ان کو کھاتی ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہیں. یہ آ گیا جی پودا امرود کا، جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور میرا خیال یہ اتنا معروف ہے کہ ہر ایک کو اس کا علم ہے. امرود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص نعمت بنائی ہوئی ہے. کیونکہ ایک دفعہ میں کویت میں میرا نا وہ مجھے قبض ہو گئی. قبض کی وجہ سے کام سر پہ تھا بہت، تو قبض کی وجہ سے بڑی پرابلم تھی. میں ایک مستری ڈاکٹر تھا، اس کے پاس گیا. میں نے اس کو بولا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے ایسے مسئلہ ہے، تو آپ مجھے دوائی دو. تو میرے کو بولتا ہے محمد آپ ایسا کرو، جاؤ ادھر سوگ میں اور وہاں سے امرود لو اور جی بھر کے کھاؤ. میں نے اس کو بولا کہ یار بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس دوائی لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے بولا کہ جا کے امرود کھاؤ. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر میں ہوں کہ تم ہو. میں نے بولا ڈاکٹر تو آپ ہیں. تو بولا پھر آپ جاؤ. میں بھائی جی اپنا یہ ختان جدید میں اگر آپ وہاں رہ کے آئے یا آپ کو معلوم ہے تو ختان جدید سے سیدھا سوگ میں گیا، یعنی ادھر شہر پہنچا. وہاں سے میں نے لیے امرود اور جی بھر کے کھائے. تو میری طبیعت ماشاءاللہ بالکل فٹ فاٹ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو الحمدللہ تب سے اب تک انجوائے کرتے ہیں. یہ زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے. اور امرود جب بھی کسی بھی بھائی کو قبض ہو وہ جی بھر کے کھائے، لیکن پکے ہوئے، کچے نہیں. پکے ہوئے کھائے گا تو اس کی قبض اور میدا فٹ بھی، ایک بات ہے میدا بھی فٹ ہوگا. ماشاءاللہ جی یہ ہے زیتون کا درخت. اور اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے. یہ اس کے فائدے اور اس کی جو پتیاں ہیں اس کی آپ چائے بھی بنا سکتے ہیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں نا، اس کی بڑی اچھی چائے بنتی ہے. اس کی پتیوں کو لیں، سکھائیں اور جب جی چائے اس کی چائے بنائیں. بہت فائدہ مند ہے صحت کے لیے. اور یہ تو ماشاءاللہ آم کا درخت، آم بھی معروف ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہمیں نالج ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہمارے صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں. یہ جو گلاب کا پھول ہے نا، اس کو عربی میں گل محمدی کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارا یہ پھول جو ہے نا، اس کی تعریف جتنی بھی کریں کم ہے. کیونکہ یہ ہمارا یعنی پھول ہمارے علاقے کا، یعنی یہ ہمارا قومی پھول سمجھیں. یہ اس کی آپ گلقند بنائیں، یعنی پھولوں کی پتیاں لے کے اس میں چینی ڈالیں، اور گلقند جو ہے نا وہ قبض کے لیے بہت مفید ہے. اس کا عرق بنائیں. یہ شاید تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا مکھیوں کی، تو وہ تو قدرتی طور پہ ہمارے لیے شاید جمع کرتی ہیں. تو یہ آپ خود اس کی پتیاں لے کے اس کا عرق بنا سکتے ہیں. اس کی وہ کہتے ہیں جو گلقند آپ اس سے گلقند بنا سکتے ہیں. یعنی جب آپ کھائیں گے
वो जैसी मर्ज़ी कब्ज़ हो, वो आपको कब्ज़ नहीं होगी, और आपके सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये देखें कितने प्यारे प्यारे माशाल्लाह, यानी आज तो ये इनकी बहार है। ये देखें कितने बहुत पार्क में बहुत लगे हुए हैं। पार्क में वीडियो बना रहा हूँ सब। तो अभी इंशाल्लाह 1 मई के बाद इधर कम मौका होगा, फिर मुख्तलिफ़ जगह, क्योंकि फिर हम अपने काम पे खड़े हो जाएंगे। उधर 1 मई से हमारा वो काम स्टार्ट है। आप सब कस्टमर से ये बार बार जो हमें फ़ोन करते थे, जो हमारे कस्टमर थे, सबको इत्तला है कि आप आएँ अल्लाह का नाम लेके। 1 मई से जो हमारी खिदमत हो सकी हम करेंगे। ये देखें कितनी मक्खियाँ, कितनी वो सारी अल्लाह ने ये ड्यूटी इनकी लगी हुई है। ये सारा शहद इकट्ठा करती हैं और माशाल्लाह ये इंसान इन फूलों की पत्तियों से गुलकंद बना के खाए, और बड़ी मज़ेदार होती है। अरगबन है वो अपनी जगह माशाल्लाह मुफीद है। तो ये ज़िंदगी के सिलसिले हैं। ये देखें, ये ऐसे फूल जो ना फूल में से अंदर जो इसके है ना, वहाँ से रस चूसती है। ये देखो, ये चूस रही है। ये तो आप लोग इसकी पत्तियाँ लेके इसमें चीनी डाल लें और उसको अपना खाएं, तो ये मैदे के लिए बहुत ही प्यारा। ये देखिए, ये आज 29 रमज़ान है। कल ईद की आमद है। अल्लाह ताला आपके लिए खुशियाँ लाए और ऐसी हज़ारों ईदें खुशियों वाली आपको नसीब करे। ये मुझे ये देखें ना, नहाने में कितना ये इसका अर्क भी है ना, वो भी बहुत खुशबूदार और बेहतरीन होता है। ये देखिए रस चूस रही है। रस चूस के फिर इसमें एक जगह जाके इसको इकट्ठा करना है। ये ये अभी मैंने फोकस करके आपको करीब से दिखा रहा हूँ। ये उड़ गई। ये इनकी ड्यूटी सारा दिन ऐसे ही इसको इकट्ठा करना और फिर जमा करना। इसमें अल्लाह ताला ने फिर शिफा रखी हुई है और खाना चाहिए इसको, लेकिन एक मुनासिब मकदार में। ज़्यादा आप इसको खा नहीं सकते। आज का व्यू ये देखें, बहुत ही प्यारा। और ये माशाल्लाह इसका फेस बड़ा अच्छा है और बनाने वाले ने क्या खूबसूरती से बनाया है। ये देख,
ये पौधा है तरेक का। समझने वाले इसको वो नीम समझते, ये नीम का नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा मूलियाँ लगती हैं और ये कोई काम आती होंगी, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं है। और ये देखें, और वो जो बड़ा पौधा है ना, वो देखें ऊपर में, वो एक दिखा रहा हूँ आपको, ये है नीम का। इसको लंबे लंबे और थोड़े पीले पीले पत्ते लगते हैं और फल भी इसको बहुत लगता है, और वो ज़रा उतारना भी मुश्किल है। और ये तो बड़ा बड़ा होता है। एक होती है बकैन, वो बकैन भी कोई इतनी मतलब अच्छी नहीं समझते, लेकिन जो नीम है वो बहुत काम की चीज़ है। उससे दवाइयाँ भी बनती हैं, इंसान के शरीर के लिए भी अच्छा है, उससे तेल भी निकलता है। ये ज़रा इसकी पहचान होनी चाहिए, इस पहचान से ही है सारा। मोहम्मद मुश्ताक लाइफ स्टाइल में आज नतिया रोज़ा है। कल हो सकता है कि अल्लाह ताला मेहरबान, क्योंकि उसने इंसान के लिए फलाही के सब रास्ते बनाए हुए हैं, और कल ईद हो जाए तो इंशाल्लाह आज मेरे ख्याल फिर चांद रात होगी। तो बात यह है कि कोई भी दोस्त जो आपको मिले वो अपनी मीठी बातों से आपको बकाए, तो आप उसकी मीठी बातों में मत आएँ। पहले परखें, उसके साथ रहन सहन मिलना जुलना करें, फिर उस पर एतमाद करें। यहाँ मीठी बातों से हर इंसान एक दूसरे को बहला रहा है, वो यानी बाद में ऐसा डंग मारता है कि बंदा तड़पता है। तो फौरी एतबार करना भी वो यानी हमारे में कमी होती है। आप उसके साथ चलें जब तक, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहले उनके साथ चलो रहो और फिर उसका म्यार पसंद है। बाकी दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है, वही सब मेहरबान है और वही सबसे अफजल है। जो अल्लाह ताला ने फरमाया और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हमें सुन्नत उस पर अमल करके दिखाया, वही ज़िंदगी है और उसको अपनाने दुआ करना चाहिए, या अल्लाह हमें वही ज़िंदगी अता कर, और सब के लिए खुशियों के मौके मुयस्सर कर दे। अल्लाह ताला हर इंसान के लिए मौके मुहैया करता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक मौका रूज का आता है। वो जब ऊपर रूज पे चले जाता है ना, उसके में तकब्बर आता है। अगर तकब्बर ना आए तो अल्लाह ताला खुश होके उसको और अता करता है। जब तकब्बर आता है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात, क्योंकि उसका कोई शरीक नहीं है, वो शरीक तो शराकत तो पसंद ही नहीं ना करता, वो तो वादा ला शरीक है। तो फिर वो बंदे को एकदम पटक के ज़मीन के ऊपर नीचे गिराता है, फिर बाद में उसको बोलता है क्या बता, लेकिन वो गफूर रहीम फिर उसको माफ़ कर देता है, फिर दोबारा मौका देता है। तो हमेशा हमें अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक अपने में आज़ी रखना चाहिए और इंसानी से मोहब्बत करनी चाहिए, यानी छोटों से प्यार करना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए और इंसानियत पे मेहरबान होना चाहिए। ये ज़िंदगी है, यहाँ जो कुछ कमाया है, जो कुछ रखा, वो सब को यहाँ रह जाना है। जाने हैं तो हमारे माल हमारे पास हमारे साथ जाने हैं, और जब हम मर जाएंगे तो तब सब ये बोलेंगे इस मैयत को उठाओ। ना तो किसी ने किसी का नाम लेना है और ना ही किसी ने इसके बाद चंद दिन के बाद सब भूल जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी के म्यार को कायम रखें, नेकी करें, सारे लोगों के साथ रहें, ताकि जो ना रिज़्क़ हलाल मुयस्सर आए और रिज़्क़ हलाल खाएं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही बनाया है, रिज़्क़ हलाल की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेहनत करता है वो मेरा दोस्त है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपके याती में हज़ारों खुशियाँ भर दे और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। जो जिसकी तलब है अल्लाह ताला उसको वो पूरी करे और उसको इतना दे जितना उसने कभी ख्वाहिश ही ना की हो। और सब इंसानियत के लिए हम मेहनत करें और उसकी अज़मत के लिए
سب جدوجہد کریں، اور وہی عظیم ہے، وہی اگر غرور یا تکبر یا جو چیز وہ مالک کے ہی پاس ہے، کیونکہ وہ سب جہانوں کے پالے، سب کو بنانے والا وہی ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ رحیم ہے۔ کتنا بندہ گناہ گار ہو، جب معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم انسان تو پھر اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں، اس لیے عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا وہی زندگی ہے، اور محنت سے۔ تو اللہ حافظ، سب کو سلام۔ ابھی کل انشاءاللہ امید ہے کہ عید ہو جائے گی، تو عید کی تیاریاں کریں۔ رات کو عید رات ہے، کیونکہ حالات تو یہی بتاتے ہیں، باقی مالک جانتا ہے، کیونکہ اس کو ہی سب ان چیزوں کا علم ہے، اور ہم منتظر ہیں۔ باقی یعنی خدا حافظ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بھائی ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، یہ والی دیکھیں، یہ ہمارے لیے خاص ہے، یہ ہمارے لیے بناتی ہے شہد۔ اور ایک ہوتی ہے عام مکھی جو گندگی پھیلاتی ہے۔ یہی صفت، جو صفتیں ہیں نا، یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو اس کا نعم البدل جنت الفردوس میں دیا جائے گا، اور جو گندگی والی مکھی ہے وہ بیکار ہے، وہ گندگی پھیلا کے، ایسے ہی انسانوں کے کردار بھی ہیں، وہ اگر تو اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اور اگر وہ گندگی پھیلائیں گے تو پھر جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ پھر جہنم کے جو ہیں سلسلے، پھر وہ تھور کا رس جو پیاس زیادہ لگاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں ہی توبہ تو نصوح کریں، اور زندگی کو، آئندہ آنے والی زندگی جو ہے جنت الفردوس میں گھر بنائیں، وہ اصل زندگی وہ ہے جو نیکی کریں، اور آپ نیکی جو ہے نا وہ رہ گا نہیں جاتی، ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے آپ کو جنت الفردوس میں گھر دیں گے۔ باقی آپ بنگلے، گاڑیاں اور جو مرضی بنا لیں، وہ یہاں کا یہاں ہی رہ جانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ماشاءاللہ، ہاں جی ماشاءاللہ، یہ شہد کی مکھی۔ وہ جو دوسری مکھی ہے وہ گندگی پھیلاتی ہے، زخم کے اوپر بیٹھتی ہے، آپ نے اکثر گھروں میں دیکھے، لیکن یہ نایاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے ہمارے لیے، وہ رس چوس کے وہ اس کا پھل بناتی ہے، دیکھیں یہ۔ اور دوسری مکھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہے، وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ پروردگار ہے، یہ ہماری عقل تو حاطہ ہی نہیں کر سکتی نا۔ یہ پودا ہے جی انجیل کا، ہمارے گھر کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، انسان ماشاءاللہ 12 مہینے پھل دیتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے لگے ہوئے کتنے پودے، اور مجھے تو یہ بہت ہی پسند ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور یہ دیکھیں، ایسے ہی اللہ نے ہزاروں نعمتیں پیدا کی ہیں، جس کا نعمت البدل ہمارے پاس تو بالکل نہیں ہے، اور خوبصورت ماشاءاللہ بہت ہی اچھا۔ اور یہ نیمبو بھی اس پہ بہت لگتے ہیں، اور یہ ابھی آ گیا یہ انجیل کا پودا، اور وہ سامنے نیم کا پودا بڑا وہ نظر آتا ہوگا، اور ایسے ہی ماشاءاللہ یہاں بہت درخت، اور یہ بھی وہ اپنا تریگ ہی ہے، تو جو نیم ہے، اور یہ والا ماشاءاللہ پودا ہے، یہ کڑی پتے کا ہے، یہ اس کی بھی اپنی فائدے، مطلب خیر اتنا ہم لوگ تو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی جو جانتے ہیں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہے، اور آئندہ بھی کوشش کریں۔ لیکن نیم جو ہے نا وہ انسان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، پھر اس کا تیل بھی نکلتا ہے اور اس کی دوائیں بھی بنتی ہیں۔ تو گلاب کا تو
جو گلاب ہے وہ تو گلاب ہی ہے.